الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا پروگرام قصوری میڈیا پر رمضان شریف کی جو خصوصی ٹرانسمیشن ہے اس حوالے سے ہم روزانہ کی بنیاد پر پروگرام کر رہے ہیں۔ جیسا کہ میں نے یہ جو ڈیٹیل جو ہے وہ ہر پروگرام میں میں نے لوگوں کو، سامعین کو، سننے والوں کو فراہم کرنی ہوتی ہے۔ لیجیے، ابھی میں نے پروگرام شروع نہیں کیا تو مکہ پاک سے حاجی اسحاق صاحب جو ہیں وہ ان کا لائیو ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ وہ ہماری ٹرانسمیشن جو ہے یہ پاکستان اور بیرون ممالک، لندن، برمنگھم، ہیتھرو اور جدہ اور اسی طرح لندن میں سید آصف علی شاہ صاحب ظہوری وہ ہمارا پروگرام جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں، اور اللہ کی خاص رحمت ہے اس پروگرام پہ۔ یہ خصوصی ٹرانسمیشن جو ہے یہ رمضان شریف میں ہم نے شروع کی ہے۔ اس کا دورانیہ جو ہے وہ آدھے گھنٹہ گیا ہے، اور آدھے گھنٹے کے پروگرام میں ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے، ایک آدھا مہمان ہم رکھ لیتے ہیں، پھر ان سے گفتگو جو ہے وہ کر لیتے ہیں۔ تو تھوڑی دیر تک سید پیر علی حیدر شاہ صاحب، سجادہ نشین خواجہ دائم الحضوری قصوری وہ بھی جوائن کر لیں گے، اور پھر پروگرام کو چار چاند لگ جائیں گے۔ جب سید آ جائیں گے، سید کی سرپرستی میں پروگرام ہوگا۔ تو یہ میں بتاتا چلا جاؤں کہ آج کے ہمارے قصوری میڈیا جو رمضان شریف کی خصوصی ٹرانسمیشن ہے، اس پروگرام میں آج ہمارے جو مہمان ہیں ثنا خان، پاکستان کے معروف ثنا خان ہیں، محترم حافظ غلام رسول مسکین قادری صاحب، ان سے ہم بات بھی کریں گے۔ ان کی جو بیک گراؤنڈ ہے، نعت خوانی کا حوالہ جو ان کا ہے، ان سے باتیں ہوں گی، ان سے ہم کلام بھی سنیں گے۔ آپ کی فرمائشوں کو بھی پیش نظر رکھا جائے گا، اور ہمارے اس پروگرام میں جو پروگرام کو جو خصوصی طور پر یہ ایڈمن جو ہیں شیخ طاہر حنیف صاحب اس کو جو ہے نا وہ چلا رہے ہیں، کر رہے ہیں۔ تو آن ایئر پروگرام جو ہمارا دکھائی اور سنا جا رہا ہے، یہ میں بتاتا چلا جاؤں کہ ہمارا پروگرام جو ہے، اس پروگرام میں سماجی، شہر کی ایکٹیویٹیز اور سرکاری جو احکامات، ڈی پی او قصور اور ڈپٹی کمشنر صاحب کی طرف سے جو ضلع کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں اس کے حوالے سے بھی ہم اس کو جو ہے نا پروگرام کو حصہ بناتے ہیں۔ اور میں بتاتا چلا جاؤں کہ آج مزدوروں کا عالمی ڈے تھا، دن تھا، یوم مئی تھا۔ یوم مئی شکاگو کے جو مزدور ہیں ان کو شہید کیا گیا، اور آج کے دن کو تمام پاکستان کے مزدور جو ہیں وہ اس دن کو نہایت بڑے جذبے سے مناتے ہیں، اپنے شہید ہونے والے مزدوروں کو یاد رکھتے ہیں، اور مزدور جو ہیں ان کے ساتھ جو یوم مئی کا دن ہی ایک ایسا ہوتا ہے کہ وہ ان کے ساتھ جو مسائل ہوتے ہیں، ان کے جو مسئلے مسائل ہوتے ہیں پورے اپنا یہ جو سال میں، کہ دیکھیں گے حال ہی میں یہ کرونا وائرس جو ہوئی ہے، اس حوالے سے 3 ماہ کی جو تنخواہیں ہیں، یہ ہمارے جو پاور لومز کے جو لوگ ہیں اور دوسرے جو فیکٹریز کے جو لوگ ہیں، آنر ہیں، انہوں نے ان مزدوروں کو 3 ماہ کی تنخواہیں نہیں دی ہیں۔ دیکھیں فاقہ کشی کا شکار ہو گئے مزدور۔ آج عالمی دن کا ڈے تھا، یوم مئی تھا، وہ رل گئے ہیں، ان کے پاس پائی پیسہ نہیں ہے، وہ گھر میں اپنی بچوں کے لیے کیا لے کر جائیں گے، نہ ان کے پاس ان کے گھر میں آٹا ہے، نہ چینی ہے، نہ گھی ہے۔ تو جب آج کے دن کے حوالے سے جو تقریبات ہوئی ہیں، لالا صادق گجر صاحب سے اور ذوالفقار جو لیڈر ہیں لیبر رہنما کے، ان سے بات ہوئی تو ان کی طرف سے بتایا گیا کہ باقاعدہ جو ہے وہ رٹ چل رہی ہے اپنا ہائی کورٹ میں، جو 3 ماہ سے آنر جو ہیں فیکٹریز کے، جنہوں نے تنخواہیں نہیں دی ہیں اب تک، اس سلسلہ میں رٹ بھی جاری ہے، اور مزدوروں کے بے مثال جو ہے وہ مسائل ہیں۔ تو بہرحال
آج چاند کا پہلا جمعۃ المبارک بھی ہے، اور سید پیر عمران احمد ولی شاہ صاحب اس وقت اپنے دربار شریف پہ نہیں، کیونکہ دربار شریف کے سسٹم جو ہے وہ منقطع ہے، وہ اپنا جو ان کا ڈیرا ہے، اپنا ان کا جو آستانہ ہے، وہاں پر جو ہے وہ حضور کے میلاد کی انہوں نے مختصر جو ہے وہ میلاد کی جو محفل کی ہے، مگر دفعہ 144 اور جو حکومتی احکامات ہیں اس کو بھی پیش نظر رکھا ہے۔ حضور کے ثناخانوں نے ثناخانی کی ہے، اور آج کا جو دن ہے قصور کے حوالے سے یہ پہلی میری جو آج کی بات جو سرکاری سطح پر ایکٹیویٹیز تھی، ڈی پی او قصور کی طرف سے بھی ہم پریس ریلیز جو ملی ہے اس کو بھی ہم آج کے اس پروگرام میں ڈسکس کریں گے، اور ساتھ ہی ظفر اقبال صاحب ہیں شیخو پورہ سے، ہمارا جو پروگرام ہے شیخو پورہ میں دیکھ رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں، ارشد انجم صاحب جن کا تعلق جو ہے وہ دبئی سے ہے، اور دبئی میں بیٹھ کر ہمارا پروگرام جو ہے وہ دیکھا اور سنا جا رہا ہے، اور سعودیہ میں یعنی ایک جدہ ہے، جدہ علاقہ، جدہ سے جو ہے افتخار صاحب ہیں، وہ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں، امجد صاحب ہیں وہ بھی ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں، اور ہمارے مدینہ پاک کے ساتھی ہیں صادقہ آباد سے جناب افضال ارشد صاحب، وہ بھی ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں اور لائک کیے جا رہے ہیں، دھڑا دھڑ لائک کیے جا رہے ہیں۔ ابھی ہم نے پروگرام شروع نہیں کیا، ہمارے پروگرام کی اللہ نے اس قدر مہربانی اور کرم نوازی فرمائی ہے کہ ہمیں ہر پیار کرنے والا، محبت کرنے والا ہمارے ٹائم پہ جو ہے وہ بالکل جو ہے نا وہ آن ہو جاتا ہے۔ راؤ مشتاق قادر صاحب ہیں جی، ہمارا پروگرام جو ہے وہ جرنلسٹ ہیں دیپال پور سے جی، ہمارا پروگرام جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں، ان کا شکریہ۔ اور ذاکر خان صاحب ہیں ہمارے قصور سے، کوٹلی پٹھانہ سے، ہمارے پروگرام کا حصہ بھی ہیں۔ اور سید علی محسن صاحب جی، سید علی محسن صاحب کوئٹہ میں ڈی آئی جی پولیس اس وقت کورس میں ہے، وہ کوئٹہ میں ہے، اور کوئٹہ میں بیٹھ کر ہماری نشریات جو ہیں وہ قصوری میڈیا کی اسپیشل رمضان کی ٹرانسمیشن کی وہ پروگرام ہمارا دیکھ بھی رہے ہیں اور سن بھی رہے ہیں۔ مستنصر علی رانجھا صاحب، یہ ملک کے معروف ثنا خان ہیں، ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں، کہنے لگے آپ فرما رہے ہیں کہ حاجی صاحب آپ کا پروگرام بہت اعلیٰ اور خوبصورت ہے، اور ہمیں بھی آپ کسی وقت اپنے پروگرام کا حصہ بنائیں۔ جی بالکل، ہم نے ایک شیڈول جو ہے وہ جاری کیا ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر اپنے چاہنے والوں کو، ثنا خانوں کو، علماء کرام کو، سیاسی جو لیڈر ہیں ان کو اپنے پروگرام کا ہم حصہ بنائیں۔ تو میں اسٹوڈیو کے ایک حصے پہ آپ کو لیے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلے مدینہ پاک کی جو یادیں ہیں، شعیب علی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ مدینہ پاک کی جو یادیں ہیں الحاج شہباز قمر فریدی صاحب کے آواز میں وہ ذرا ہمارے جو آج کے پینل میں ہیں ان کو جو ہے وہ آغاز کریں، اور آغاز کے ساتھ ہی پھر ہم اگلی بات جو ہے وہ کریں گے۔ آقا میریاں اکھیاں مدینے وچ رہ گئیاں۔ تو میں شعیب علی صاحب سے کروں گا گزارش کہ وہ یہ جو اپنا آغاز جو ہے وہ اس حوالے سے کر دیں آج کے۔ تو اس کے ساتھ میں ایڈمن صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنا شعیب علی صاحب کو آپ لائن پہ لیں، تاکہ وہ چونکہ اپنے اسٹوڈیو کے جس کمرے میں دوسرے کمرے میں ہیں ان کو آپ لنک کریں تاکہ وہ آغاز جو ہے وہ ہم کر سکیں۔ چلیں اس کو پھر آگے لے چلتے ہیں، لنک کریں آپ ایڈمن صاحب۔ تو ہم آتے ہیں اپنے آج کے جو ہمارے معزز مہمان ہیں ثنا خان جناب محترم حافظ غلام رسول مسکین قادری صاحب۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام السلام جی۔ علیکم غلام رسول مسکین قادری صاحب، میری آواز آپ سن رہے ہیں؟ وعلیکم السلام۔ میری آواز آپ سن رہے ہیں؟ جی جی
अच्छा जी, बड़ी ये प्रोग्राम जो आवाज है आ वो रही है जी कसूर का आपको? जी जी बिल्कुल। ये बताएं कि ये हमारा प्रोग्राम आपको कैसा लग रहा है? हमारे और आपके दरमियान ये जो एक फासले खत्म हुए हैं, हम इकट्ठे बैठकर एक प्रोग्राम कर रहे हैं, आप क्या महसूस करते हैं जी? हाफिज गुलाम रसूल मस्कीन कादरी साहब, मैं आपसे मुखातब हूँ, मेरी आवाज आप तक आ रही है? मेरा ख्याल है कि या तो सिग्नल की प्रॉब्लम है या मोबाइल की प्रॉब्लम है या इनकी जो मेहमान है इनकी प्रॉब्लम है। मैं यही कह सकता हूँ। जब कोई बात ही नहीं होती, मैंने प्रोग्राम में आने वालों को सबसे पहले गुजारिश, एडमन साहब से गुजारिश करता हूँ कि हैंड फ्री जो है वो जो भी मेहमान हो उनको हैंड फ्री का जो है ना वो लाजमी उसका एक हिस्सा बना के रखे, ताकि आवाज में कोई किसी किस्म का जो है ना वो फर्क ना पड़े। तो हाफिज गुलाम रसूल मस्कीन कादरी साहब, मैं फिर आपसे मुखातिब हूँ कि आप ये फरमाएं, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। भाई वालेकुम साहब, अस्सलाम जी, क्या हाल जी जनाब? बहुत ठीक शुक्रिया ठाक अपना। हो? जी जी, इसमें हाल चाल बस जो होते हैं ना अब प्रोग्राम में, वो अपना हाल चाल नहीं पूछे जाते। कहा यह जाता है कि आज के प्रोग्राम के हवाले से आप क्या महसूस कर रहे हैं? आज के प्रोग्राम के हवाले से ये जो मिस्टेक आपकी हो रही है ना, ये एडवन साहब को कहें उन्हें दोबारा लाइन पर लें, वो फिर उनके सिग्नल शायद आ जाए। नहीं देखें, बात यह है कि ये काम जो है वो एडमन का है, मेरा काम तो हाँ नहीं जी, है ना। मैंने तो बैठकर हाँ जी। प्रोग्राम की मेजबानी करनी है। मुझे जो नहीं, शेड्यूल मेरे पास प्रोग्राम होता है, मैंने उनको उस हवाले से जो है ना वो लेना होता है। बेशक बेशक तो बेशक। मेरी ये कोशिश होती है कि मैं चाहता हूं कि 15 मिनट पहले प्रोग्राम को हम लाइन अप करें, जो तरीकाकार है, और उसमें जब ये सब लोग उनके माइक शाइक जो हैं वो चेक कर लें, फिर उनकी आवाज़ें एक दूसरे के साथ क्लियर हो जाएं, तो मैं ये समझता हूं कि फिर प्रोग्राम को शुरू करना चाहिए। सामाईनो कराम, आपने महसूस नहीं करना, हमारी इस गुफ्तगू को बिल्कुल आपने लाइट लेना है, इसलिए कि आप अपनी जगह पे बिल्कुल सच्चे हैं कि हम बड़े शौक से ज़ौक से आपके प्रोग्राम को देखते हैं, आपकी अच्छी अच्छी बातें सुनते हैं। तो मैं उतनी देर तक अपने शहर के वारिस बाबा बुल्ले शाह की बात जो है वो आप तक जो है वो शेयर कर रहा हूँ कि बाबा बुल्ले शाह जो हैं, ये कसूर की धरती का वो एक नाम है कि बाबा बुल्ले शाह और वारिस शाह, ये मखदूम हाफिज गुलाम मुर्तज़ा कसूरी रहमतुल्लाह अलैह, ख्वाजा दाइमुल हजूरी कसूरी रहमतुल्लाह अलैह, ख्वाजा गुलाम मोहिउद्दीन कसूरी जो हैं, मखदूम हाफिज गुलाम मुर्तज़ा कसूरी, ये बुल्ले शाह और वारिस शाह जो हैं, ये उनके यहाँ दीनी तालीम जो है वो हासिल करते रहे हैं, और दौरा हदीस और दूसरी जितनी भी कुतब हैं उन्होंने वहीं से पढ़ी हैं। तो ये बहुत बड़ा नाम है बुल्ले शाह और वारिस शाह का। ये माँ बोली के दो वारिस हैं, पंजाब की पंजाब की धरती के जो है वो वारिस हैं। तो गुलाम रसूल मस्कीन साहब, लाइन अप हुए हैं, मैं पूछता हूँ कि मेरी आवाज आप तक आ रही है जी? आ रही है जी, आ रही है। जी बहुत मेहरबानी। अच्छा, मैं सबसे पहले तो आप बताएं कि हमारे दरमियान और आपके दरमियान आप ये प्रोग्राम का हिस्सा बने हैं, क्या महसूस करते हैं? बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ जी। ये जो एक नई सोच है आपकी, ऐसे कभी मेरा ख्याल है किसी ने प्रोग्राम किया नहीं। तो आप आल दुनिया के, आल पाकिस्तान के नात खानों को इस पर मदऊ करते हैं। तो चलो, ये इसी बहाने से ये जो पाकिस्तान पर जो मुश्किलें हैं ये हल हो जाएंगी इंशाल्लाह। जी बिल्कुल। हाफिज गुलाम रसूल मस्कीन कादरी साहब जी इस वक्त कस्तूरी मीडिया और स्पेशल रमजान शरीफ की ट्रांसमिशन जो है उसका एक हिस्सा है। तो
حافظ غلام رسول مسکین قادری صاحب کے والد جو مرحوم اللہ تعالیٰ صوفی امانت علی صاحب جن کا تعلق بورے والا سے ہے، جی وہ جی میرے بھی بڑے کلیگ تھے، محمد علی الحاج محمد علی ظہوری قصوری حسان پاکستان، ان کے شاگرد تھے، اور بڑی ان کی آواز جو تھی وہ مائک کی ضرورت نہیں تھی، ساؤنڈ کی ضرورت نہیں ہوا کرتی تھی جی صوفی جی امانت علی صاحب کی. تو یہ ان کے صاحبزادے ہیں اپنا حافظ غلام رسول مسکین قادری صاحب. یہ ایکچول یہ بورے والے کے رہتی ہیں، مگر قصور جو ہے چونکہ سیٹل ہیں، اور قصور میں ماشاءاللہ ان کی آواز اور ان کا کلام جو ہے وہ ان کا اپنا ایک منفرد انداز ہے، پڑھنے کا بھی منفرد انداز ہے. اور یہ میں بتاتا چلا جاؤں، شیئر کروں گا کہ آج کل پوری دنیا میں جو کلام پڑھا جا رہا ہے، نذیر اجاز فریدی قوال اور ان کے ہمنوا اور ثنا خان جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں، میرا گدا میرا منگتا میرا گدا تیرے، اس طرح کے بول ہیں. وہ انشاءاللہ ہم ان میرا سے غلام ہے. سنیں گے، میرا غلام آئے، ان سے ہم سنیں گے. تو یہ ان کا کلام ہے. سامعین، جو آپ جو ہمارے دوست اس وقت مہمان ہیں، یہ ان کا کلام ہے. تو پیر عمران شاہ صاحب اور سجادہ نشین جو ہیں پنجاب بھر کے سجادہ نشین ان کا کلام بڑی محبت سے سنتے ہیں. پھر نذیر اجاز نے جس طرح پڑھا ہے کلام ان کا، تو یہ میں نے ان سے پوچھا کہ اس کلام میں برکت کیسے پڑی، تو ان کا یہ خوبصورت کہنا تھا کہ اس میں ایک شعر جو ہے وہ بی بی پاک سلام اللہ علیہ کا مجھے عطا ہوا ہے، اور مجھے اس حوالے سے برکت پڑ گئی. تو حافظ غلام رسول بے شک. مسکین قادری صاحب، حافظ غلام رسول مسکین قادری صاحب ہمارے لیے بڑی آنر ہے، آپ ہمارے پروگرام کا حصہ ہیں. تو میں سب سے پہلے آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اپنی پسند کے جو دو شعر ہیں وہ پہلے سنائیں، پھر جیسے جیسے فرمائشیں آئیں گی تو پھر ہم آپ سے پروگرام جو ہے اپنا نعتیں جو ہیں حضور کی مدح سرائی جو ہے وہ سنتے چلے جائیں گے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. جی جی. تو شاہ دو عالم کا گدا ہے کہ نہیں ہے، واہ 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 واہ. تو شاہ دو عالم کا گدا ہے کہ نہیں ہے، فطرت میں تیری ذوق وفا ہے کہ نہیں ہے، تو شاہ دو عالم کا. کیا بات ہے، کیا بات کچھ سوچ کے آتا ہے تیرا رزق کہاں سے، کچھ سوچ کے آتا ہے تیرا رزق کہاں سے، یہ سرکار کی نسبت کا صلہ ہے کہ نہیں ہے، تو شاہ دو عالم کا. واہ جی واہ واہ واہ. حافظ غلام رسول مسکین قادری صاحب، آپ
चूँकि ये रमज़ान शरीफ है, रमज़ान शरीफ में मुझे पता है, मैं चूँकि खुद सना खान हूँ, तो ये गला जो है वो अपनी सिमत पे नहीं रहता। तो जिनका आम रूटीन में जी जो जी। है वो आम रूटीन में गला जो है वो चलता रहता है, वो रनिंग में रहता है, तो इसलिए जो सुनने हाँ वाले जी। हैं वो तो आपको बड़ी दाद दे रहे हैं। वो रिमार्क्स जो हैं, उनके जो कमेंट्स जो हैं, वो व्यूज जो हैं, वो उनके धड़ाधड़ आपके हवाले से जो है वो आ रहे हैं। मैं एडवन साहब से गुजारिश करूंगा कि मैंने वो एक स्टार्ट भी लेना है, आका मेरियां अखियां मदीने विच रह गई हैं, वो उसका मैंने स्टार्ट लेना है। वो शोएब अली साहब को जो है ना वो लिंक जो है इनका क्लियर करें, ताकि आज के इस हमारे मीडिया प्रोग्राम में जो है वो हमारे मेहमान हैं हाफिज गुलाम रसूल मस्कीन कादरी साहब, और बाबू अजहर साहब जो है, ये प्रोग्राम में उनकी ज्वाइनिंग होती है, वो प्रोग्राम को बैठकर सुनते हैं और मज़ा लेते हैं। और अली इमरान साहब भी मौजूद हैं हमारे दरमियान, जो है वो प्रोग्राम का हिस्सा हैं। तो जो अपना बिल्कुल चंद एक सेकंड के बाद जो है वो हम आपको मदीना आलिया की वो खूबसूरत यादें जो अलहाज शहबाज कमर फरीदी साहब की आवाज़ में है, और वो लम्हे जो हमारे वहाँ पे गुजरे हैं, वो शॉट जो है वो आपको हम चंद सेकंड के बाद जो है वो एडवन साहब हम दिखाएंगे। ये इसको कंटिन्यू करें आप। तो मदीना आलिया की जो यादें हैं वो नहीं भूल सकती। मुझे ये जो हाफिज गुलाम रसूल मस्कीन कादरी हैं, ये अक्सर कहा करते थे कि हम मस्कीनों के लिए भी अल्लाह करे कोई हमारा सरकार की बारगाह में जाने के लिए कोई बंदोबस्त हो जाए। तो अल्लाह ने इनका बंदोबस्त कर दिया, तो ये भी सरकार का घर देख कर आए हैं। मैंने फिर पूछा कि अब बताएं, सरकार का घर देख कर और आए पानी हैं, सादा पे और अल्लाह थोड़े। का घर देख कर आए हैं, आपकी क्या अपना कैफियत है। तो पर ये देखें कि बस उस वक़्त जो जज़्बात हैं वो उसका इज़हार जो है जब करना शुरू हुए तो रोना शुरू हो गए। इनकी आँखें रिक्कत अंगेज़ हो गईं कि मैं इस करम के कहाँ था काबिल, ये हज़ूर की बंदा परवरी है कि मुझ जैसे मस्कीन बंदे को भी आका ने अपने घर बुला लिया है, अपने दर पे बुला लिया है। तो जाते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। तो मैं एडमंड साहब से खसूसी तौर पर गुजारिश कर रहा हूँ कि मैंने आगाज़ करना है, एक लिंक्स जो है वो शोएब अली के वो क्लियर कर दें, ताकि मैं वो अपना ये क्लियर हो जाए। प्रोग्राम जो है वो दुनिया हमारा प्रोग्राम देख रही है। रिमार्क्स जो हैं, व्यूज़ जो हैं, ये काफ़ी लोग, जैसे जफर इकबाल साहब जो शेखपुरा से, वो कह रहे हैं कि मैं इंतहाई खुश हूँ हाजी साहब, आप जो हैं वो ज़हूरी साहब के जो गुलह अकीदत है वो हमें सुनाएं। तो मैं हाफिज गुलाम रसूल मस्कीन कादरी साहब थोड़ा सा इसलिए रिलैक्स साथ अपनी बात को लंबी करके रिलैक्स जो है ना मेहमान को दे देता हूँ, ताकि वो अपने गले के हवाले से भी जो है ना वो थोड़ा सा क्लियर हो जाए। तो मैं अब आपकी खिदमत में थोड़ी देर बाद जो है वो आपको दूसरी नात के लिए जो है वो हजूर की नात के लिए जो है वो गुजारिश करूँगा। तो जिन लोगों ने जो भी फरमाइश करनी हो हाफिज गुलाम रसूल मस्कीन कादरी साहब से अपना ये हजूर की नात के हवाले से, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। तो वो इंशाल्लाह आपको सुनाई देंगे। तो मैं हाफिज गुलाम रसूल मस्कीन कादरी साहब, मेरा ख्याल है कि अजान मुबारक जो है हो रही है, तो अल्लाह का पैगाम जो है, ये अल्लाह का पैगाम जो है ये भी बहुत ज़रूरी है। अखे पांडा
اذان کے حوالے سے ہم احترام میں پروگرام کو تھوڑا سا بند کیا ہوا ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو میں اب اس شعیب علی صاحب کے میں لیے جا رہا ہوں آپ کو اپنا یہ سرکار کی بارگاہ میں یہ جو گل ہے عقیدت ہے شہباز قمر افریدی صاحب کے، وہ آپ کو دکھا بھی رہا ہوں اور سنا بھی رہا ہوں. جی کیری آن کریں جی. میرا خیال ہے کہ ہم باقاعدہ جو ہے نا وہ سگنل کی جو پرابلم ہے نا، اس سگنل کی پرابلم کو ہم میرا خیال ہے کسی ایجنسی کو اپلیکیشن دیں گے، درخواست دیں گے کہ اس کی انکوائری کریں کہ سگنل کو کٹ کون کرتا ہے. سگنل کو جو ہے یہ تھوڑا سا ہم سوچتے ہوں گے کہ یہ سگنل جو ہے یہ ہمارے درمیان جو ہے ایک بہت بڑا خلا جو ہے نا وہ پڑ جاتا ہے جب سگنل کی پرابلم ہوتی ہے. تو میں اب آپ کو جو ہے وہ حافظ غلام رسول مسکین قادری صاحب آپ کو گزارش کروں گا کہ ہمارا چونکہ وہ جو میں سٹارٹ کرنا چاہتا تھا وہ رابطہ نہیں ہو رہا، تو آپ وہ جو مشہور کلام ہے جسے پیر عمران شاہ صاحب اور پوری دنیا جو ہے وہ بڑے ذوق سے آپ کو سنتی ہے، اس کے جو ہے وہ شفقت فرمائیں جی. جی بے شک. جی خدا کرے ابھی طیبہ سے یہ پیام آئے، میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے، میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے، خدا کرے ابھی طیبہ سے پیام آئے، غلام زہرا ہوں میں تو ہوں، غلام زہرا ہوں میں تو علی کا نوکر ہوں، ہمیشہ تنی نسبت ہی میرے کام آئے، ہمیشہ تنی نسبت ہی میرے کام آئے، میں اس یقین سے آیا ہوں کہ روزے سے، میں اس یقین سے آیا ہوں کہ روزے سے وہ پھر کہیں گے کہ واپس میرا غلام آئے،
حسن سبحان اللہ، حسین کا اللہم صلی دیتا علی ہے واسطہ مسکین، حسن حسین کا دیتا. جی جی، سبحان اللہ سبحان اللہ. واسطہ مسکین آواز جو ہے، جی جی، آواز جو ہے وہ پھر میرا خیال وہ سگنل کی پرابلم جو ہے وہ کھڑی ہوئی ہے واسطہ مسکین کے فقیر. جی جی، میرا خیال آواز جو ہے وہ پھر کٹ رہی ہے. چلے کوئی ایسی بات نہیں ہے. اپنا حافظ غلام رسول مسکین قادری صاحب آپ ہمارے ساتھ کنٹینیو ہیں، ہمارے اس پروگرام کا آپ حصہ ہیں، ہمارے ساتھ ہی ہیں. تو میں وہ جو اپنا سنانا اور دکھانا چاہتا ہوں وہ میں آپ کی خدمت میں جی کیری آن کریں گے. آواز جو ہے وہ نہیں آ رہی ہے، آواز جو ہے میرا خیال ہے. جی لیجیے، ہم آپ سے وعدہ کیا تھا، بہرحال اس کے پھر یہ چونکہ اس دھرتی کے جو شاٹ جو ہے وہ آپ کو دکھا رہے تھے ہم، تو اللہ کرے کہ سرکار کے در کی یہ خوشخبری میں نے اپنے پروگرام میں الحمدللہ پرسوں جاری کی تھی، بریک کی تھی، خبر بریک کی تھی کہ سعودیہ حکومت نے رمضان شریف کے حوالے سے اللہ نے اپنے دروازے جو ہے وہ کھول دیے ہیں، مسجد نبی کے بھی دروازے کھل گئے ہیں، اور عمرے کی سعادت کے لیے عمرے کا بھی مقامی سطح پر جو ہے وہ اب عمرہ بھی لوگ کر سکیں گے، اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں نماز کی ادائیگی بھی کر سکیں گے. دوسری خوشخبری ایک اور میں اپنی اس ٹرانسمیشن میں جو ہے وہ آپ کو سنا رہا ہوں. یہ ایک ذرائع کی طرف سے خبر ہے کہ اسی عشرے میں جس کی آج 7 ہے، اسی عشرے میں الحمدللہ یہ جو ہے وہ بیرونی جو عمرہ کی سعادت کے لیے جانے والے ہیں، پاکستان ہو یا پاکستان کے دوسرے جو ورلڈ دنیا سے آستان رسول آتے ہیں، ان کے لیے بھی عمرہ کھولا جا رہا ہے. یہ بہت بڑی ایک خبر جو ہے یہ ہم ذرائع کی طرف سے بریک کر رہے ہیں.
اللہ کرے کہ یہ عمرے کی سعادت کا جو ہے وہ انہوں نے کچھ اسٹریٹجی بنائی ہے کہ اس اسٹریٹجی کے مطابق جو ہے وہ لوگ عمرہ بھی کر سکیں گے، وہ لوگ عمرے کی سعادت کے لیے جا سکیں گے۔ وہ اسٹریٹجی کیا ہوگی، وہ حکومتوں کے اپنے ایک فیصلے ہیں، وہ کیسے ہوتے ہیں۔ ہمیں تو خوشی اس بات کی ہے کہ عاشقان جو اس بار رہ رہے تھے کہ ہم اس بار شاید جائیں گے یا نہ جائیں گے، تو اللہ نے یہ بہت بڑی خوشخبری ہے۔ ہماری ٹرانسمیشن میں پہلے بھی یہ خبر ہم نے بریک کی تھی، اب یہ دوسری خبر جو ہے یہ ہم الحمدللہ بریک کر رہے ہیں، اور یہ ہمارا پروگرام جو ہے وہ جہاں پہ سنائی دیا جا رہا ہے، کمنٹس جو ہے وہ اتنے لگاتار جو ہے وہ لوگ کر رہے ہیں۔ تو میں ایڈمنڈ صاحب سے گزارش کروں گا سید پیر علی حیدر شاہ صاحب کو جو ہے وہ کوشش کریں، کیونکہ پروگرام کا جو ٹائم ہے، وقت جو ہے وہ بالکل تھوڑی دیر بعد ہم اختتام پذیر کریں گے۔ رمضان شریف کی جو ٹرانسمیشن ہوتی ہے نا، اس میں ذرا تھوڑا سا بات کرنے والے کو بھی تھوڑا سا مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور پڑھنے والے کو بھی مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بے شک اسٹیپسل جو ہوتی ہے وہ بات کرنے والے کے پاس بھی ہوتی ہے اور پڑھنے والے کے پاس بھی ہوتی ہے، مگر کسی وقت یہ چیزیں دونوں ہی نہیں ہوتی، تو اس لیے یہ گلے کا معاملہ، اس میں کوئی خراش اگر تھوڑی بہت اونچ نیچ ہو جائے تو ہمارے پروگرام کو جو ہے نا سننے والے جو ہے نا وہ ہمیں برداشت کرنا ہے۔ جی ہمارے پروگرام کو ماشاءاللہ علی محسن صاحب جو ہیں وہ کوئٹہ سے ہمارے پروگرام کو دیکھ کر بڑا خوشی کا اظہار کر رہے ہیں۔ دیکھیں کوئٹہ کی سرزمین مسکین قادری صاحب کہاں پہ ہے اور ہم کہاں پہ بیٹھے ہیں، مگر عاشقان جو ہیں، تعلق والے جو ہیں، وہ دیکھ کر اپنوں کو خوش ہو رہے ہیں کہ بابا بلے شاہ کی نگری قصور سے یہ اسپیشل ٹرانسمیشن جو ہوتا ہے یہ اس کا اجرا کیا گیا ہے۔ تو اب میں گزارش کروں گا حافظ غلام رسول صاحب آپ کی خدمت میں، آپ جو خواجہ غریب نواز کا یا بابا بلے شاہ کا جو کلام ہے، کیونکہ ان کی شہر سے یہ پروگرام شروع ہے، تو ان کا کلام جو ہے وہ ہمیں نوازیں۔ جی حافظ غلام رسول مسکین قادری صاحب۔ جی جی بالکل۔ آوے تو جان نہ جان ویڑے وڑ میرے پاویں تو جان نہ جان ویڑے وڑ میرے میں تیرے قربان ویڑے وڑ میرے بھاویں تو جان نہ جان ڈھونڈا جنگل میں روہی ڈھونڈا جنگل بیلا روہی رانجے جیا مینو اور نہ کوئی رانجے جیا مینو اور نہ کوئی ڈھونڈے سارا جہان ویڑے وڑ میرے پاویں تو جان نہ جان ویڑے وڑ میرے شاہ عنایت سائیں میرے ماں پہ
لگی لڑ تیرے ماں پہ چھوڑ، لگی لڑ تیرے لایا دلج جان وے میرے آوڑ میرے پاویں تو جان نہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ حافظ غلام رسول مسکین قادری صاحب، آپ چونکہ استاد لوگ ہیں، استاد لوگ جو ہیں وہ اس کو شروع بھی جو کرنا ہوتا ہے وہ بیس کو بھی پیش نظر رکھنا ہوتا ہے اور پھر اوپر والی آواز کو بھی پیش نظر رکھنا ہوتا ہے. تو بے شک آپ کے کلام کو سن کر جو ہے نا وہ کئی جو لوگ ہیں نا وہ بار بار پوچھ رہے ہیں کہ حافظ غلام رسول مسکین قادری صاحب کہاں آپ نے چھپائے رکھے ہیں. جناب یہ چھپے ہوئے نہیں ہیں، چھپے ہوئے نہیں ہیں، ہمارے پاس ہی ہیں، ہمارے بھائی ہیں. اور میں بالکل سمجھتا ہوں، بلکہ میں یہ بالکل کلیئر بات کر رہا ہوں کہ قصور کی سرزمین پر اچھے پڑھنے والے ثنا خانوں میں حافظ غلام رسول مسکین قادری صاحب کا نام ہے، جن کے حوالے سے میں دعویٰ کر سکتا بے ہوں شک کہ یہ اپنی آواز کو جہاں پہ لے جانا چاہے، جہاں پہ ان کو رکھنا چاہیں، وہ ماشاءاللہ اس کو جو ہے. جی جی اور بڑی بات یہ ہے حافظ غلام رسول مسکین قادری صاحب کی کہ یہ خود بھی ثنا خان تو ہیں مگر شاعر بھی ہیں. کلام شاعر بازبان بے شاعر، شک پھر کچھ باتیں کچھ اور ہو جاتی ہیں اور سلسلہ جو ہو جاتا ہے. مجھے ظفر اقبال صاحب ہیں شیخو پورہ سے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک شعر ظہوری صاحب کا آپ بھی سنا دیں. جی تو جی میں حافظ غلام رسول مسکین قادری صاحب آپ کی اجازت ہو تو میں ایک شعر ظہوری صاحب کا سنا دوں گی. بے شک جی جو ضرور سنائیں انشاءاللہ. یہ ماشاء اللہ آرزو نہیں کہ دعائیں ہزار داں، یہ آرزو سبحان اللہ نہیں کہ دعائیں ہزار پڑھ کر نبی کی نعت لحد میں اتار دو، پڑھ کے نبی کی نعت لحد میں اتار دو. اور یہ جانب ظہوری نبی سبحان کے اللہ تو فیض ہے، کیا بات یہ جانب ظہوری نبی کے تو فیض ہے، اس سبحان اللہ جان کو حضور کا صدقہ اتار دو. سبحان اللہ. تو میں اپنا ظفر اقبال صاحب شیخو پورہ سے اور پھر مدینہ پاک سے حاجی اسحاق صاحب جو ہیں، یہ بڑے پروگرام کو دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں. جدہ سے پروگرام ہمارا جو ہے وہ دیکھا جا رہا ہے. اور میں اپنا حاجی اسحاق صاحب آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ آپ اللہ کے گھر مکہ پاک میں موجود ہیں، مسکینوں کے لیے دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ ان مسکینوں کی حاضری اس بار ہو جائے اور حضور کے در پہ جو ہے وہ آمین تمام مسکین جو ہیں وہ عمرہ کی سعادت حاصل کرنے یہ تڑپ رہے ہیں. آمین تو آمین. ہمارے ایڈمن صاحب نے بڑی کوشش کی ہے کہ سید پیر علی حیدر شاہ صاحب کو کسی طریقے سے جو ہے
وہ اس کا حصہ بنا لیں، مگر یہ سگنل کی پرابلم جو ہے، سگنل کا جو ایک کنسیپٹ ہے نا، مقدمہ جو ہے، میں کسی خان صاحب کی جو ہے نا وہ عدالت میں پیش کرتا ہوں کہ یہ سگنل جو توڑتا کون ہے اس کا پتہ کریں، تفتیش کریں، انکوائری کریں کہ سگنل جو ہے نا یہ ٹوٹنے نہیں چاہیے۔ تو ہم آخر میں محترم آج کے اس پروگرام کے مہمان خصوصی اور جو ہے معروف ثنا خان نعت گو شاعر حافظ غلام رسول مسکین قادری صاحب کی خدمت میں کہ وہ ہمیں کوئی ایسا کلام آخر میں سنائیں جس میں مدینہ پاک کی یادیں ہوں جانے کے لیے، اور اس گھر کی جو ہے وہ حضور کے گھر کی بی بی پاک سلام اللہ علیہ شہنشاہ کا بھی جو ہے وہ اشعار اس میں آ جائیں، تاکہ ہماری ملی جلی حاضری محمد و آل محمد کے گھر میں جو ہے وہ لگ جائے۔ بے شک بے طلب بھیک وہاں ملتی ہے، آتے جاتے بے طلب بھیک وہاں ملتی ہے، آتے جاتے یہ وہ در ہے کہ جہاں دل نہیں توڑے جاتے، یہ وہ در ہے کہ جہاں دل نہیں جاتے۔ یہ وہ در ہے جہاں دل نہیں توڑے جاتے۔ کرم کرتے ہیں ورنہ ہم جیسے کہاں در پہ بلائے جاتے، ورنہ ہم جیسے کہاں در پہ بلائے جاتے، اور یاد آتا ہے مدینہ تو تڑپ جاتے ہیں، یاد آتا ہے مدینہ تو تڑپ جاتے ہیں، ورنہ یوں ہی تو نہیں اشک بہائے جاتے، ورنہ یوں ہی تو نہیں اشک بہائے جاتے، ہم کہاں ہوتے کہاں ہوتی یہ محفل الطاف، خاک کربل پہ اگر سر نہ کٹائے جاتے، یہ وہ در ہے کہ جہاں دل نہیں توڑے جاتے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ آفت غلام رسول مسکین قادری صاحب تساں سن مدینے پاک پہنچا دیتا ہے، بالکل مدینے پاک پہنچا دیتا ہے، کیونکہ سرکار دے گھر دی جڑی تڑپ ہے، سرکار دے گھر دی جڑی اس وقت دوری ہے ساڈے مسکیناں دی نا جان دی، او جویں جویں اے تڑپ ود رہی ہے اوویں اوویں فیصلے بھی اللہ تعالیٰ دی ذات پاک خوبصورت اور بہتر فیصلے جو ہیں کیتے جا رہے ہیں۔ تے میں
آج کے اس پروگرام میں ایڈمن صاحب سے گزارش کروں گا، جو ہمارے پینل کا حصہ ہیں، باؤ جی افضل صاحب ہیں اور علی عمران صاحب ہیں، اور آپ خود جو ہے وہ باقاعدہ حصہ بنے، تاکہ میں سب لوگوں کا باقاعدہ شکریہ ادا کروں پروگرام کا دورانیہ، چونکہ تراویح کا وقت ہو چکا ہوتا ہے، اس لیے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ پروگرام جو ہے وہ بر وقت وائنڈ اپ کر دیں۔ انشاءاللہ اس پروگرام کو 10 رمضان المبارک کے بعد رات 10:30 بجے جو ہے وہ لے کر جا رہے ہیں، پھر 1.5 گھنٹے کا ہمارا 12 بجے تک یہ نشریات ہوا کریں گی، اور ہم پھر کنٹینیو بڑے ایک محبت سے پروگرام کو جو ہے وہ آپ تک پیش کیا کریں گے۔ تو میں ان جو ویب سائٹ پر رمضان شریف کی اسپیشل ٹرانسمیشن لاہور سے شہزاد مدنی صاحب، الحاج شہزاد مدنی صاحب وہ چلا رہے ہیں، تسلیم صابری صاحب چلا رہے ہیں، اور اظہر برادران کو بھی میں نے دیکھ رہا تھا وہ بھی چلا رہے ہیں۔ ہر ثنا خان کو چاہیے کہ وہ رمضان شریف میں بے لوث جو ہے وہ اپنی فری جو ہے یہ خدمات جو ہیں وہ اپنے اپنے طور پہ یہ پروگرام کریں، ثنا خانوں کو موقع دیں، اور جب یہ سسٹم کرونا وائرس اختتام پذیر ہو جائے گا تو پھر دروازے کھل جائیں گے، پھر آپ کنٹینیو محفلوں میں جو ہے نا مشغول ہو جائیں گے، ادھر جو ہے وہ پھر آپ کے زیادہ وقت ہوگا، پھر اس سسٹم پہ بہت مشکل لوگ وقت دیں گے، تو وقت چونکہ پھر ادھر آپ کا گزرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ تمام سامعین و حاضرین یہ جو ہمارا پروگرام سن رہے تھے اور دیکھ رہے تھے، ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور ایڈمن صاحب شیخ طاہر رحیم صاحب کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرتے ہیں، اور میں کچھ پروگرام کو لائن اپ کرنے کے لیے کچھ تجاویز میرے پاس ہے۔ میں چونکہ پی ٹی وی کا نمائندہ ہوں ضلع قصور کا، اور مجھے کافی اس معاملے میں تجربے ہیں، ریڈیو پاکستان کا بھی نمائندہ ہوں، مجھے کافی اس معاملے میں لنکس رکھنے کے حوالے سے، پھر معاملے کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے، مائک کے سسٹم کو بہتر کرنے کے حوالے سے کافی میرے پاس تجاویز ہیں۔ تو میں انشاءاللہ ایڈمن صاحب آپ کو ایک سیٹنگ کر کے پھر پروگرام کو اور بہتر اور خوبصورت اور اچھا کرنے کے لیے ہم جو ہے وہ عوام کے سامنے جو ہے لوگوں کے سامنے اپنی نشریات پیش کیا کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے ایڈمن شیخ طاہر حنیف صاحب اور جناب باؤ اظہر قادری صاحب جو ہے، اور علی عمران قصوری صاحب اور شعیب علی صاحب، اور اس کے ساتھ شعیب علی نقشبندی صاحب، اور اس کے ساتھ جو ہے ہمارے آج کے جو مہمان تھے ہمارے حافظ غلام رسول مسکین قادری صاحب، ان کا بے حد مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمیں وقت دیا، ہمیں حضور کی جو ہے وہ نعتیں اور خوبصورت آواز میں ہمیں سنائی۔ سامعین کی طرف سے، عوام کی طرف سے، اور ہمارا پروگرام جو بیرون ممالک میں بھی دیکھا گیا ان کی طرف سے شکریہ ادا کروں گا۔ اور آخر میں جو ہے وہ باؤ صاحب سے گزارش کروں گا کہ مختصر جو ہے وہ کورونا کے خاتمے اور ملک کی سالمیت کے لیے جو ہے وہ باؤ صاحب سے گزارش کروں گا کہ مختصر جو ہے وہ کورونا کے خاتمے اور ملک کی سالمیت کے لیے باؤ جی کی آواز نہیں آ رہی ہے ایڈمن صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا رب سائیں کرم فرمائی لگیاں ساڑیاں توڑ نہ بھائی، کل حمدانے تیرے تائیں، تو وحدہ لا شریک، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تیرے پیارے محبوب، ساڑے پیارے رسول، مولا ماہ رمضان کے صدقے اور وسیلہ سے امت محمدیہ پر یہ جو بیماری ہے، یہ جو آفت ہے، ہمیں اس سے چھٹکارا عطا فرما، اور یہ جو حاجی شوکت صاحب نے خوشخبری دی ہے ہمیں
हरम पाक की, अल्लाह पाक तो हमें माफ़ी अता फरमा, हमें आप माफ़ी अता फरमा मौला, हम आपके दर पर और अपने प्यार महबूब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर पर जा सकें और वहाँ हाजिरी दे सकें। आमीन। या मेरे मालिक उम्मत मोहम्मदिया के हर फर्द की नेक दिली तमन्ना पूरी फरमा, हसूस बिलहसूस रमज़ान मुबारक के सदके और वसीला से ये जो मकबूजा मुसलमान हैं, मकबूजा मुसलमान जहाँ जहाँ भी आमीन हैं, उन आमीन। सबको आज़ादी नसीब अता फरमा मौला, हर किसी मुसलमान की नेक दिली तमन्ना पूरी फरमा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व तराती बुबादी कुल्ली माल मिल्लत, आमीन सुम्मा आमीन। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हाफिज गुलाम रसूल मस्कीन कादरी साहब और एडमिन शेख ताहिर हनीफ साहब और बाउअदर साहब, अली इमरान साहब और जनाब मोहतरम शुआइब अली नक्शबंदी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। हमारे प्रोग्राम का आप हिस्सा बने। कल जिंदगी रही तो मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।